اس نے خطابت کی دوستوں، مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں نے لکھنا اور پڑھنا کب شروع کیا، لیکن یہ شاید 1989 کی بات ہے کہ ایک آدھے صفحے کی تحریر میرے بچوں کے رسالے نامی بچوں میں شائع ہوئی، تو اس کو میں نے کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے ہم پلہ کارنامے سمجھ کر دوڑ کر اپنے اسکول کے پسندیدہ ترین استاد کو دکھایا، تو استاد نے اس کو پڑھ کر چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سیاسی اور معاشرتی عنوان پر لکھیں۔ میں نے پوچھا مرشد وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہ تو جو تم صبح سے شام تک سامراج مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو، محکوم اقوام پر ظلم کی بات کرتے ہو، طبقہ اشرفیہ کو گالی دیتے پھرتے ہو اور اسٹوڈنٹ سیاست میں، بس اس کو لکھ لو، یہی ہے سیاسی اور معاشرتی عنوانات۔ اب اسی دوران میں نے اپنے خیالات کو یکجا کر کے جب لکھنے کا منصوبہ بنایا تو مجھے اپنے گاؤں سے سفر یا ہجرت درپیش ہوا شہر کی طرف۔ میرا اسکول مجھ سے بچھڑ گیا، میرا استاد مجھ سے بچھڑ گیا، میرا گاؤں مجھ سے بچھڑ گیا۔ اور بڑے شہروں کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ میں بھی اس شہر کے اندر جذب ہو گیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب واپسی کا قصد کیا اور اپنے گاؤں پہنچا تو سوچا کیوں نہ داغے کے اس سرے کو دوبارہ پکڑ لیا جائے۔ اور یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ مجھے سرکاری ملازمت مل گئی ہے جس کا امتحان میں کچھ مہینے پہلے شہر میں دے کر گاؤں پہنچا ہوں۔ اور سرکاری ملازمت کی حساسیت کے پیش نظر مجھے سامراج کے خلاف بولنا بھی نہیں ہے اور استحصالی طبقے کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرنا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو میں متوسط طبقے کے مصلحتوں اور مصالحتوں کا مارا ہوا شخص تھا اور اب بھی ہوں۔ اس طرح کا شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے جنہیں حسن سے بھی لگاؤ ہے، جنہیں زندگی بھی عزیز ہے۔ لیکن زندگی میں شاید مجھے پہلی مرتبہ منافقت سے اس مقام پر سامنا پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ منافقت انسانی رویے کی ایک صفت ہے اور بس یہی کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت یہ کہانی کا آغاز تھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر، ایک دریا کے پار جو اترا تو میں نے دیکھا۔ اپنی ملازمت کے دوران اس وقت میں جس منافقت خوشامد کی بدترین مثالوں کو اپنے سامنے تجربہ کر رہا ہوں، اس کا شاید ہی آپ یقین نہ کریں، اور خاص طور پر ان افسران بالا کے ساتھ جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ مثلا چند سال پہلے میرے ایک افسر بالا شدید قسم کے جو نرگسیت کا شکار تھے، ہمیشہ مجھ سے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی ہول فول بکواس سنوں، اور اگر ذرا بھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی حالت اس اسپانوی سانڈ کے ہوتی تھی کہ جس کے سامنے کسی نے سرخ کپڑا لہرایا ہو۔ صاحبوں کے مزاج بنانے میں، مکھن لگانے میں اور چمچہ گیری کرنے میں خود ان کی ماتحتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور میں ذاتی طور پر بصد شرمندگی یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جب میں درمیانے درجے کا افسر تھا تو مجھے خود بھی خوشامد سننا بڑا پسند تھا۔ ایک دن ایک نکما بیوقوف اور انتہائی جاہل ماتحت نے بڑے بے تکے انداز میں میری خوشامدید کی اور کہا کہ اصغر صاحب آپ پاکستان کے سب سے لائق ترین افسر ہیں۔ دوستو، خوشامد کا یہ مکروہ ترین نمونہ تھا، لیکن بخدا اس صبح سے لے کر دوسرے دن تک مجھ پر ایک عجب خمار طاری تھا۔ میرا ایک اور سابق افسر اپنی خوشامدیوں کے کہنے پر ہمیشہ کمیٹی بناتا تھا اور پھر اس کمیٹیوں کا سب کمیٹی بناتا تھا۔ میں نے اس کے ماتحت سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی اتنی کمیٹیوں بنانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کرو، اگر ضروری ہوا تو آہستہ چلو، اور اگر زیادہ دباؤ بڑھا تو دائرے میں گھومو، اور اگر پھنس گئے تو کمیٹی بناؤ۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنے اس صاحب سے کہا کہ سر یہ کمیٹی والا خیال انتہائی نامعقول ہے۔ میری طرف دیکھ کر بولے، بلکہ قصہ سنایا کہ کسی نے اونٹ سے پوچھا تمہاری گردن کیوں ٹیڑھی ہے؟
تو ऊँट ने पलट के जवाब दिया कि भाई मेरे जिस्म का कोई हिस्सा अगर सीधा हो तो आप गर्दन की बात करें। अब हकीकत ये है कि इसमें मुनाफ़िक़त, चमचागिरी और खुशामद की वजह से अफ़सरान बाला कोई माक़ूल बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। ये मेरे अपने तजुर्बे की बात है कि अगर किसी ने कोई माक़ूल बात कही तो वो सुनते नहीं हैं, और अगर उन्होंने सुना तो वो समझते नहीं हैं, और अगर उन्होंने समझ भी लिया तो वो यकीन नहीं करते, और अगर उन्होंने यकीन कर भी लिया तो अमल नहीं करते, और अगर उन्होंने अमल कर भी लिया तो इतनी देर के बाद अमल करते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। फिर वही हाल होगा जो जर्मन फिलॉसफर इमैनुएल कांट का हुआ। कहा जाता है कि इमैनुएल कांट ने बिलाखिर शादी का फैसला किया, और उस खातून के घर पहुंची जिसके साथ उसने शादी का इरादा किया था। वहां जाकर उसको पता चला कि वो खातून 30 साल पहले शहर छोड़कर चली गई हैं। गोया उसके साथ वही हुआ जो टोस्ट मास्टर गुलाम कादिर की आयशा के साथ हुआ। अच्छा, बात हो रही थी खुशामद की। आखिर इस खुशामद की हकीकत क्या है और ये मुनाफ़िकत क्यों ज़रूरी है? कहा जाता है कि अरस्तू ने एक दफ़ा देवजांस कल्बी को मसूर की दाल साफ़ करते हुए देखा। तो उसने मशवरा दिया कि तुम अगर बादशाह की खुशामद करते तो ये मसूर की दाल साफ़ करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाता। इस पर देवजांस कल्बी ने जवाब दिया, अगर तुम ये मसूर की दाल खाकर ज़िंदा रहने का हुनर सीख जाते तो बादशाह की खुशामद से आपको भी छुटकारा मिल जाता। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम सरकारी मुलाजिम अभी तक अहद उरुस्तु में जी रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूं कि इस तवील और लंबे और तारीख सुरंग के आखिरी सरे पर भी रोशनी की कोई रमक नहीं है। टू यू, टोस्ट मास्टर ऑफ द इवनिंग।